بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو کہ العقیدہ الواسطیہ ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ قیامت کے بارے میں اس سے پہلے کچھ بات کیے تھے کہ جو کچھ موت کے بعد ذکر کیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں، اس پر ایمان لانا یہ اہل سنہ والجماعت کا طریقہ رہا ہے۔ اور یہ بات آئی تھی کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب ہوگا، اور حساب کے بعد یا تو انعام ملے گا یا عذاب ملے گا۔ جیسا کہ انسان کا عمل ہوگا ویسے ہی اس کا بدلہ۔ اب کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلْقَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے مخلوقات کا محاسبہ کرے گا۔ یہ بھی جو ہے ایک مرحلہ ہے، حساب و کتاب کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے۔ ایک تو ہے کہ کتاب دیا جائے، اور ایک ہے کہ پوچھا بھی جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا حساب اپنے سے حساب لے گا اپنے بندوں کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ان لوگوں کو میرے طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور پھر ہمارے اوپر ہی جو ہے ان کا حساب ہے، ہم ہی ان کا حساب لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ حساب لے گا کیسے؟ حدیثوں میں کچھ باتیں بیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کلام کریں گے، یہ کلام کی ایک دلیل بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی صفت بتائی گئی کہ واللہ سریع الحساب، یا ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ دنیا کے لوگ جیسا نہیں ایک ایک چیز میں گھنٹوں لگا دیتے، نہیں، اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو جلدی سے حساب لے گا۔ کیوں؟ دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں، مخلوقات دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھیں گے، کبھی یہ دیکھیں گے، یہ سب ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ رب کو پہلے سے ہی معلوم ہے سب کچھ، رب کو پہلے سے ہی معلوم ہے سب کچھ، تو اس کو کوئی حساب لینے میں دیر نہیں ہوگی۔
قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا، حدیثوں میں بھی ذکر آیا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان حساب لینا۔ عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کا حساب ہونا ہے تو آسان حساب کا کیا مطلب؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منوقش الحساب عذب، جو کیا ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ اچھے سے پوچھ تاچھ کرے گا، اچھے سے اس کا حساب لے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کراس چیک کرے گا، تو مطلب وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور اہل سنت والجماعت کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ حساب ہونا ہے، اور حساب سارے مخلوقات سے، خاص کر کے اگر حساب کی بات ہو تو اس میں مومن لوگ اور کافر لوگ، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 کا ذکر ہے، اور اس کا شرح الحمدللہ کافی بار کی ہے کہ 70,000 یہ اس سے کئی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لیں گے، تو یہ لوگ حساب سے بچ گئے، یعنی بغیر حساب کتاب کے ان کے لیے جنت ہے۔ ویسے کچھ ایسے بدنصیب لوگ بھی ہوں گے جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جس میں سے ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ بچائے، شرابی لوگ، اور اپنے کیا ہے احسان کر کے احسان جتلانے والے، یا دیوس لوگ، یہ سارے، یا ان کے علاوہ بھی ایسے بدترین لوگ ہیں یہ لوگ جن کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ لیکن حساب کتاب نہیں ہوگا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت دے دیں گے؟ نہیں، بلکہ جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا حساب ہوگا، وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلْقَ، یہی کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوقات یعنی انسان اور جنات، جانور اس سے مراد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کے جو ہے حساب لے گا۔ جہاں تک عبادت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حساب کس کا لے گا؟ نماز کا۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بندے سے پوچھے گا وہ نماز ہے۔ اسی لیے نماز کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا۔ اور ویسے ہی اگر مخلوقات کی بات آئے گی، یعنی یہ تو خالق کے ساتھ حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں اگر بات آئے گی، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو خون کے بارے، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، اللہ تعالیٰ خون کے بارے میں پوچھے گا، کسی کو قتل کیے تو کیوں کیے، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ تو کہتے ہیں وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کے ساتھ خلا میں جائے گا، اکیلے میں جائے گا۔ یعنی یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ ایک بندہ جو آیا ہے گناہ کیا، اس کے اندر کوتاہی ہے، حدیث نجوہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں
اس بندے کا ذکر فرماتے ہیں جو بندہ کیا ہے، گناہ کیا ہے، مومن بندہ ہے لیکن گناہ کر کے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے سترے میں لے لیتے ہیں، اپنے حجاب میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آستے سے بات کرتے ہیں، کسی کو سنا کر کے بھی نہیں، عامل تکدا و کدا، اے میرے بندے کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ وہ جانتا ہے کہ یہاں جھوٹ نہیں بول سکتے، اب سامنے ہے اور سب جانتا ہے، وہ سوائے ماننے کی اور کوئی عذر باقی ہی نہیں ہے، کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے سترتها علیک فی الدنیا، سبحان اللہ، سترتها علیک فی الدنیا، یہ جو تیرے گناہ تھے میں نے اس کو دنیا میں چھپا دیا، سترتها علیک فی الدنیا، میں نے تیرے اس گناہ کو دنیا میں چھپا دیا میرے بندے، کسی کو بتایا نہیں، اور آج بھی جو ہے کسی کو بتائیں گے نہیں، اور وغفرت لک اليوم، اور آج تیرے اس گناہ کو معاف بھی کر دیا، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کا اقرار کرائے گا کہ ہاں کیے اللہ تعالیٰ، کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا، تمہارے گناہوں کو چھپا دیے، تو یہاں بھی تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور کچھ ایسے بھی بندے ہوں گے جیسے کہ مسلم کی روایت وغیرہ میں آتا ہے یا دوسرے کتابوں میں، جو کیا ہے انکار کر دیں گے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے چھوٹ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم یہ کیے ہو، یہ گناہ کیے، کہے گا نہیں ہم نہیں کیے، یہ نہیں کیے ہم، یہ اچھا اس کے کیا ہے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، وہ بولے گا کہ یہ تو کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اس کے جو ہے اس کے بڑے گناہوں کو چھپا دو، چھوٹے گناہوں کو صرف رکھو، تو دیکھے گا تو کہے گا یہ تو کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، کیا یہ ہے کہ یہ میرا ہے؟ یا اس کے ہاتھ پیر اللہ تعالیٰ بلائیں گے، ہاتھ پیر اس کے جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ ہاتھ جواب دیں گے، یہ پیر جواب دیں گے، تو اس کو بھی جھٹلاتا ہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، یہ ہاتھ پیر تو دنیا میں نہیں بولتے تھے، ابھی بولنے لگ گئے، پتہ نہیں کیسے، نہیں مانتے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ زمین تو وہ تھی ہی نہیں، ایسا بندہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو اللہ تعالیٰ بولیں گے اچھا اس میں سے کچھ تو کیے ہوں گے، اس میں سے کچھ تو کیے ہوں گے نا، کہے گا ہاں بلا یا ربی، ہاں اللہ تعالیٰ کچھ کیے اس میں سے، یہ کیے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے جو ہے سیئاتہم، یا کہ ہے بدل سیئاتہ بالحسنات، ایسے کر کے، او کما قال علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کی جو نیکی، اس کے جو گناہ ہے، یہ جو اعتراف کر رہا ہے بندہ، اقرار کر رہا ہے کہ ہم یہ گناہ کیے، اس کو جو ہے نیکی میں بدل دے، تو بدل دیں گے، تو تب وہ سوچے کہ اچھا نقصان ہو گیا، اگر زیادہ گناہ کا اعتراف کر لیتے تو کیا ہے زیادہ نیکیاں بھی ہو جاتی، درجات بلند ہو جاتے، تو وہ پکارے گا ہاں یا ربی عملت اشیاء لم اراہا ہونا، اللہ تعالیٰ ہم اس کے علاوہ بہت گناہ کیے ہیں جو یہاں لکھے ہوئے ہی نہیں،
سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا یہ کرے گا. یہ مومن بندے اللہ تعالیٰ جو ہم نے پاس 99 رحمت لے کر کے رکھے، کس لیے؟ سلف اسی وجہ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ہم کو اختیار دے کہ جس سے حساب کرانا ہے کرا لو، تو ہم بولیں گے رب تو ہی حساب کر. کیوں؟ جتنے بھی تیرے مخلوق ہے رب، اس کے پاس تیری ایک رحمت ہے اور تو 99 رحمت کا مالک ہے. سبحان اللہ. یہ مومنوں کے ساتھ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ اپنے مومن کے ساتھ جو ہے رحم کرنے والا، مومن بندوں کے ساتھ. لیکن جہاں تک بات ہے کافروں کی، تو ان کا معاملہ بالکل اس سے الٹا ہوگا. تو کیا ہے؟ مومنوں کا حساب جن میں آسانی ہی آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے حساب میں آسانی کرے. کہتے کما وصف ذالک فی الکتاب والسنہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن اور حدیث میں اس کو بیان کر دیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر دیے جو آیتیں گزر چکی ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا. جس بندے کو اس کے دائنے ہاتھ میں اعمال مل گئے، نام اعمال مل گئے، اس کا اب جو حساب آسان ہو جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. سبحان اللہ. اب اپنے جو ہے اہل و عیال کے پاس بہت ہی خوش ہو کر کے ایک دم جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ حساب ایسا کرے. اور ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی جو ہے، جو کہ حدیث ذکر کی ہے، اس میں بھی اس کا ذکر ہے مومنوں کے ساتھ کیسا حساب ہوگا. اب کہتے ہیں وَأَمَّا الْكُفَّارُ، جہاں تک کفاروں کی بات ہے، فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ. جہاں تک کفار کی بات ہے، کہتے ہیں کہ ان کا حساب نہیں ہوگا. فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ. ان کا حساب نہ ہی نیکی کو تول کر کے ہوگا، نہ ہی گناہوں کو. فَإِنَّهُمْ لَا حَسَنَاتِ لَهُمْ، کیونکہ ان کا جو ہے کوئی نیکی ہی نہیں ہوگا. جیسے کہ حدیث گزر چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یؤتی برجل یوم القیامہ، کہ ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اور بہت موٹا آدمی، بہت موٹا آدمی ایک دم پھولا ہوا ہے. کہتے ہیں جب اس کو ترازو میں رکھا جائے گا فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی وہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، کافروں کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. یعنی دنیا میں ہی دنیا دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں کفر کر رہے ہیں پھر بھی جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلا پلا کر کے جو ہے ان کے گناہوں کا بدلہ دے دیتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے مسلم کے اطعم بہا طعمۃ من الدنیا، دنیا میں جو اس کو کھانا کھلایا دیا جاتا ہے، یعنی اس کو دے دیا جاتا ہے دنیا میں. لیکن جہاں تک حشر کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، تو کہتے ہیں وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ حَسِيرًا. وہ دن جو ہوگا کافروں کے لیے بہت مشکل ہوگا، بہت سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. تو ان کا کوئی نیکی ہی نہیں ہوگا تو کیا حساب ہوگا، اور ان کے اعمال بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سارے لوگ کیا ہے کفاروں کو تکلیف دینے کے لیے، چاہے ذہنی تکلیف ہو، عذاب کی شروعات ہو چکی ہے، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو لے کر کے آئے گا. یعنی جو لوگ دنیا میں کیے، کہتے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جو بھی
نیکی وہ لوگ کیے اللہ تعالیٰ لائیں گے، پھر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ دھول بنا کر کے اڑا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان اگر کہ بہت محنت کرے، کمائے، بہت پیسہ کما لیا اور پیسہ جو ہے اپنے گھر میں رکھ دیا، پورا ایک روم میں پیسہ رکھا ہوا، اب اگر وہاں آگ لگ جائے تو کیسا لگے گا؟ کفار لوگوں کی سزا ہے، یہ کفار لوگوں کی سزا ہے. تو ان کے لیے کوئی یہ قیامت کے دن نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہے من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی ایمان رہا ہے آخرت میں، تو ہم جو ہے اس کی کھیتی میں اور برکت دیتے ہیں. نزد لہ فی حرثہ، یعنی ہم اس کو اور زیادہ بدلہ دیں گے، اور زیادہ اس کو جو ہے اجر دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، صرف دنیا چاہتا ہے، تو ہم دنیا سے کچھ دے دیتے ہیں. کہتے ہیں نؤتہ منہا، اس میں سے کچھ دیتے، منہا اس سے کچھ دے دیتے، پورا نہیں دیتے. کوئی بھی کافر ہو، بڑا سے بڑا کافر، پوری دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کا کچھ حصہ ہوگا. اور کہتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کو کوئی نصیب نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہوگا. تو یہ کفار کہتے ہیں ولیکن تعدد اعمالہم وتحصی، کیا ہے ان کے اعمال گنے جائیں گے اور لکھے جائیں گے. ایسے کر کے اللہ تعالیٰ ان کو لکھ کر کے رکھے یا جمع کر کے رکھے. کیوں؟ تاکہ ان کا جو ہے یہ ہو، جیسے کہ بتایا کہ نیکیاں جو ہے ان کو تو نیکیاں برباد کر دی جائے گی. نیکیاں کی وجہ سے ہی وہ لوگ دنیا میں ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے دیتے جو دینا ہے، لیکن قیامت کے دن کیا ہے؟ صرف اور صرف ان کے گناہ باقی رہیں گے. کہتے ہیں وہی جو ہے گن کر کے اللہ تعالیٰ رکھیں گے، وہی اللہ تعالیٰ جو ہے جمع کر کے رکھیں گے، یعنی ان کے گناہ. فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا، اور اسی پہ جو ہے ان کو کھڑا کیا جائے گا، یعنی اسی کے حساب کتاب ان سے لیا جائے گا. مومنوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ حساب کتاب ہو رہا تھا، لیکن جیسے کہ ہم حدیث سنائے دو، کیسا حساب ہوا، کتنی آسانی سے نکل گئے. لیکن یہاں یہ کافر جو ہے اس کے پاس نیکیاں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور ایمان بھی نہیں ہے، تو کیا ہے اس کا جو ہے حساب کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں تعدد اعمالہم وتحصی فیوقفون علیہا. اس کے گناہ جو ہے جو لکھے گئے ہیں، جو تیار کیے گئے، وہ گن کر کے اللہ تعالیٰ رکھیں گے. یعنی سب کچھ تیار ہے، اس کے سارے چیزیں جمع ہیں، اسی کے اوپر اس کا حساب و کتاب ہوگا. وَيُقَرُّونَ بِهَا، اور کیا ہے اس کو جو ہے اقرار کرایا جائے گا، اس کو اقرار کرایا جائے گا کہ تم یہ کیے تھے کہ نہیں. وہ جانتا ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، جانتے فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، قرآن میں بتائے نا فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، ہاں کیے تھے، گناہ کیے تھے. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. ہم لوگوں کے پاس سمجھانے والے ڈرانے والے آئے تھے، لیکن ان کو جو ہے ہم لوگ جھڑک دیے، جھٹلا دے کر کے بھگا دیے، اور بولے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نازل نہیں کیے، کچھ نازل وزل نہیں ہوا. ارے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھنا تھوڑی نہ ہے، ہو گیا ختم زندگی، ایسے کہتے تھے.
تو آج عذاب میں مبتلا ہونا ہے. کہتے ہیں وَيُجْزَوْنَ بِهَا، اور اسی پر ان کا حساب ہوگا، ان کو بدلہ دیا جائے گا. یعنی جو گناہ کیے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. اور کہتے ہیں اب وفی عرصۃ القیامہ، اور جہاں تک قیامت کے عرصے کی بات ہے، یعنی وہ جگہ جو بہت بڑی جگہ ہے اس کی بات ہے، قیامت کے میدان کی بات، جو بہت بڑے میدان ہے اور سب کو اس میں کھڑا ہونا ہے. تو کیا ہے؟ کہتے ہیں الحوض المورود لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض اس میں جو ہے رہے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض وہ مورود ہوگا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض جو ہے وارد رہے گا، وہاں موجود رہے گا. اور یہ حوض کیا ہے؟ قیامت کے دن بھی رہے گا اور ابھی بھی ہے. جیسے جنت اور جہنم رہے گا ویسے ہی یہ حوض بھی ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی معلوم چلتا ہے، جیسے کہتے ہیں حوضی الآن، میرا حوض جو ہے ابھی ہے، وانا انظر الیہا، اور ہم جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض، یہ حوض صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی سے پئیں گے. اور یہ بھی بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبری علی الحوض، میرا ممبر جو ہے حوض میں رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ممبر یہ کیے، ممبر رونے لگا. کہتے ہننا، کہ وہ رونے لگی. سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ جمادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں. جب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے، اس پہ یہ کرنا، کھڑے ہونا، رونے لگ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو یہ کر دیے، تم کیا ہے، تم کو جو ہے قیامت کے دن یہ کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر حوض میں ہوگا. اور یہ جو حوض ہے، حدیث میں آیا بھی ہے کہ فیہ میزبان یمدان ہی من الجنہ، اس میں یہ ہوں گے، یعنی دو راستے ہوں گے، دو راستے، ایک سونے اور ایک چاندی. اسی سے جو ہے ایک کوثر سے اس حوض میں پانی آئے گا. کوثر جنت میں ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، اور حوض سے سب کوئی سیراب ہو گیا، یعنی جتنے بھی امتی ہیں. حوض کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، ٹھیک ہے. اور یہ جنت میں ہے، یہ کوثر جو ہے جنت میں ہے. اور یہاں سے جو ہے کوثر سے اس حوض تک جو پانی آئے گا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو ہے اپنے امتی کے لیے انتظار کریں گے. کہتے ہیں انی فرضتکم علی الحوض، کہ میں جو ہے تمہارے لیے حوض میں رکا رہوں گا. اور دوسری حدیث میں فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، جب فتنے آئے، فتنے دیکھو تو صبر کرو یہاں تک کہ تم مجھے حوض پر ملو گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی حوض پر موجود رہیں گے انشاءاللہ. اور اپنے جو ہے امتیوں کے لیے وہاں کھڑے رہیں گے اور ان کو پانی پلائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں سے بنائے. اور یہ حوض جو ہے کیا ہے، حساب کتاب کے بعد کہہ لے یا اس سے پہلے، ٹھیک ہے، انسان
جب ہاؤس سے پانی پیے گا، ٹھیک ہے، کچھ ایسے کہتے ہیں کچھ ایسے کہتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے. اور دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ حوض، کہ ہر نبی کے لیے حوض رہے گا. اس میں کلام ہے لیکن انشاءاللہ صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ، ہر نبی کے لیے جو ہے ایک حوض ہوگا، سب کے امتی اس سے پانی پئیں گے. اور یہ حوض کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کے بارے میں بتاتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، اس کو نکل کے کیا ہے، ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، کہ اس کی جو پانی رہے گی وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگی. سبحان اللہ، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگی. وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور کیا ہے، وہ پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا. سبحان اللہ. اور حدیث میں دوسری جگہ یہ بھی ہے وَأَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، کیا ہے، مسک، خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار پانی ہوگی. یعنی اس کی خوشبو الگ ہی خوشبو ہوگی، اتنی پاکیزہ خوشبو ہوگی. اور کہتے ہیں طولہ شہر وعرضہ شہر، حوض کتنا بڑا ہے. کہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر حوض کے اس کنارے سے اس کنارے، چاہے لیتھ میں ہو یا لمبائی میں ہو، لمبائی میں ہو یا چوڑائی میں ہو، کہ کسی بھی ایک طرف سے دوسرے طرف میں جانا چاہے تو اس کو 1 مہینہ لگے گا. جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کیا کہ ایلا سے صنعاء تک یا عدن سے عمان تک، جگہ تقریباً 1200 کلومیٹر کا، 1200 کلومیٹر. تو اتنا بڑا حوض ہوگا. سبحان اللہ. طولہ شہر وعرضہ شہر، کہتے ہیں کیا، اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا چاہے انسان تو 1 مہینہ لگ جاتا. سبحان اللہ. آنیتہ عدد نجوم السماء، اور اس کی جو پلیٹیں ہوں گی یہ کیا ہے، تارے جتنے ہیں، تارے جتنے تارے ہیں آسمان میں، اس ویسے ہی جو ہے پلیٹیں بکھری ہوئی ہوں گی، سب آ کر کے پیئیں گے. تو اس سے یہ بعد میں معلوم چلتا ہے کہ سب آ کر کے خود سے پیئیں گے، کیونکہ ایک حدیث سے بہت کوئی استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے حتیٰ اذا احویت لاناویلہم، کہ میں ان کو پلانے کے لیے آگے بڑھوں گا. تو یہ پلانا، یا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پلائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں سے ہونا. لیکن جب کیا ہے، اتنے زیادہ جب یہ ہے پلیٹیں ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ سب کوئی پلیٹ سے خود پیے گا. آنیتہم آنیتہ عدد نجوم السماء، اتنے زیادہ یہ ہوں گے. اور اس کی بھی صفت آئی ہے، کہتے ہیں وَکِیزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، کیزان ہوگا، کیزان جیسے، یعنی ایسا پیالہ ہوگا جو کیا ہے، جس میں کوئی پکڑنے والا نہیں رہے گا. 2 ہاتھ سے انسان لے گا، اس کو پکڑے گا اور اس پیالہ سے انسان پیے گا. اور کہتے ہیں من شرب منہ شربۃ لم یظمأ بعدها ابدا. سبحان اللہ. کہتے ہیں جو اس سے پی لے ایک بار تو اس کی پیاسی مٹ جائے گی، کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے. من شرب منہ شربۃ لم یظمأ بعدها ابدا، کہ جو ایک بار حوض سے پانی پی لے اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت بھی بیان کرتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بیان کرتی ہے کہ ہم نے
کیا ہے امتی لوگوں کو وہ پلائیں گے. اور کتنے ہی بد نصیب لوگ ہوں گے، ویسے کتنے ہی بد نصیب لوگ ہوں گے جو لوگ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پینے کے لیے آئیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس جب آنے لگیں گے تو فرشتے روک لیں گے. فرشتے روک لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دعوہم، ان لوگوں کو چھوڑ دو، اصحابی، وہ لوگ میرے ساتھی لوگ ہیں. ساتھی لوگ یعنی میری امتی لوگ ہیں، امتی میری امتی لوگ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کہیں گے، فرشتے لوگ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدث بعدک. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد یہ لوگ کیا کیا نئی چیزیں دین میں ایجاد کیے تھے. بدعت کا یہ نتیجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پینے کا بھی نہیں ملے، انسان اس سے محروم ہو جائے اتنی بڑے فضیلت سے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے کہ اچھا یہ لوگ میرے دین کو بدلے، میرے دین کو نامکمل سمجھے، ابھی کچھ دن پہلے گزرا ہے، میرے دین کو کیا ہے نامکمل سمجھے، دین میں نئی نئی چیزیں کرنے لگے، تو کہتے سحقا سحقا لمن بدل دینی، ان کو دور کرو میرے سامنے سے، ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو میرے دین کو بدل دی. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو دور ہو جاؤ اپنی زندگی میں نہیں بولے، اپنی زندگی میں کسی کو نہیں بولے کہ دور ہو جاؤ، لیکن قیامت کے دن ان بدترین لوگوں کو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ دور ہو جاؤ، یہ بدعتی لوگ. تو بدعت کتنی خراب چیز ہے، اللہ تعالیٰ بچا کر کے رکھے. تو یہ حوض جب انسان اس سے پانی پیے گا کبھی اس کو جو ہے پیاس نہیں آئے گی. اور اس کے بعد کہتے ہیں والصراط منصوب علی متن جہنم، صراط جو کہ حساب کتاب کے بعد ہوگا، کہتے ہیں یہ جو پل صراط ہے اس کو جہنم کے اوپر لگایا جائے گا. جنت کیا کہتے ہیں وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، یہ ایک کیا ہے جسر ہے، پل ہے جو کہ کیا ہے جنت اور جہنم کے بیچ ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا. جو اس سے گر جائے گا وہ جہنم میں، اور جو پار ہو جائے گا وہ جنت میں. حدیث میں آتا بھی مثل حد الموسیٰ، وہ اتنی تیز رہے گی وہ پول، کہتے ہیں کہ مثل حد الموسیٰ، جیسے یہ رہتا ہے کیا کہتے ہیں چاقو کہہ لے یا تلوار کہہ لے، ویسے ہی تیز یہ بھی رہے گی. اور کہتے دحد مزلہ، کہ اس سے جو ہے پھسلیں گے لوگ، وہ پھسلنے والا پول رہے گا، اور سب جو ہے اس سے گرنے لگیں گے، ایسا پول رہے گا. اور یہ بھی بیان کیے کہ اس میں کیا ہے کانٹے رہیں گے، فی کلالیب، پتہ نہیں کیسا پول رہے گا، اللہ تعالیٰ بچائے. اور سب کو اس پول سے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ سب کو جو ہے اس پل سے گزرنا ہے، سب کو. تو کہتے ہیں یہ پل جنت اور جہنم کے بیچ رہے گا. یمر الناس علیہ علی قدر اعمالہم، لوگ اس سے گزریں گے اپنے اعمال کے بدولت، اپنے اعمال کے قدر، جیسا جن کا اعمال رہے گا ویسے ہی تیزی میں وہ لوگ اس پل سے گزریں گے. کہتے فَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، کچھ لوگ ہوں گے جو اس پل سے ایک لمحے آنکھ جو انسان
جھپکاتا ہے اتنے لمحے میں ہی جو ہے اس کو پار کر لے گا، جنت میں چلے جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ كَالْبَرَقِ، کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ لوگ جو ہے بجلی کے تیزی میں، کالبرق، وَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ كَالْبَرْقِ، کچھ ایسے ہوں گے کہ بجلی کی رفتار سے پار کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ كَالرِّيحِ، کچھ ایسے ہوں گے جو ہوا کی تیزی میں پار کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَّادِ، کہتے ہیں کچھ ایسے ہوں گے کہ کالفرس الجواد، کہ وہ لوگ تیز گھوڑے جیسا اس پل کو پار کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ كَرِكَابِ الْإِبِلِ، اور کچھ لوگ ایسے پار کریں گے جیسے اونٹ پار کرتا ہے، یعنی اونٹ چلتا ہے ویسے ہی وہ لوگ چل کر کے پار کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَعْدُو عَدْوًا، اور کچھ لوگ جو ہے دوڑ کر کے پار کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي مَشْيًا، اور کچھ لوگ چل کر کے اس کو پار کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَضْحَفُ ضَحْفًا، اور کچھ لوگ گر پڑ کر کے پار کریں گے، یعنی بھیڑ میں گر پڑ کر کے ایسے کر کے پار کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُخْطَفُ، اور کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس میں پھنس جائیں گے، کانٹے میں پھنس جائیں گے، یا وہ جو کانٹا ہوگا وہ ان کو جگڑ لے گا، پکڑ لے گا۔ فَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ، اور اس کو لے کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ وہ کانٹا ایسا رہے گا کہ وہ خود پکڑے گا کہ تم جو ہے جنت میں جانے کے لائق نہیں ہو، جہنم میں اس کو کھینچ کر کے پھینک دے گا۔ سبحان اللہ، کتنے یہ ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ انبیاء کی یہ دعا ہوگی اس وقت کہ اللہم سلم سلم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سلامت رکھ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سلامت۔ سبحان اللہ، یہ انبیاء کی دعا ہوگی۔ تو ایسے ہی لوگ جو ہے اسی رفتار سے لوگ پل صراط کو پار کریں گے، کچھ لمحے بھر میں آنکھ لپکاتے بھر میں چلے جائیں گے، کچھ جو ہے بجلی کی تیزی میں، کچھ ہوا کی تیزی میں، کچھ تیز گھوڑے، کچھ کیا ہے اونٹ کے تیزی میں، کچھ دوڑ کر کے، کچھ چل کر کے، اور کچھ جو ہے گر پڑ کر کے جائیں گے، اور کچھ ہے جن کو کانٹے پکڑ لیں گے اور ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّ الْجِسْرَ عَلَيْهِ كَلَالِيبُ تُخْطَفُ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ، کہتے ہیں یہ جو پل ہے اس میں یہ جو کانٹے ہیں یہ لوگوں کو جو ہے ان کے اعمال کے اس سے جو ہے جکڑیں گے۔ اور کہتے ہیں دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ فیہا شویکۃ یقال لہ سعدان، اس میں کانٹے ہوں گے جو کہ سعدان جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کانٹے انسان کو چوب جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، اور ویسے ہی چوبیں گے جیسے اس کا عمل رہے گا۔ جتنا اچھا عمل رہے گا اتنا ہی اچھے سے جو ہے وہ نکل جائے گا اور اس کے جو ہے اس سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے گزریں گے ایک قوم کہ جب وہ گزریں گے تو دھواں ہو جائیں گے، اتنی تیزی سے گزرے۔ یسحب سحبا، یسحب سحبا۔ تو یہاں تک کہ کچھ لوگ جو ہے جیسے کہتے ہیں فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ، جب اس سے نکل جائیں گے، یعنی مومن لوگ اس سے نکل جائیں گے، اس سے کامیاب ہو جائیں گے، وُقِفُوا، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے کھڑا کر دیا جائے گا۔ یعنی اب پار ہو گیا ہے، یہ پل صراط پار ہو ہی گیا ہے، بس اب جنت میں جائیں گے، بس اب جو ہے ایک جگہ ہے قنطرہ، وہاں کھڑا ہونا ہے، قنطرہ میں۔ کہتے ہیں وُقِفُوا عَلَى قنطرہ، قنطرہ میں یعنی ایک جگہ جو کہ پل صراط کے
ایک حصے کا چھوٹا حصہ ہے جس کے بعد جو ہے جنت ہے. کہتے ہیں کیوں کھڑا کیا گیا؟ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ, یا قصاص ہوگا. کوئی اگر کسی کو غلط بات بولے ہوں گے تو وہاں اس کا بدلہ دیا جائے گا. کوئی اگر کسی کو چاٹا مارا ہے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا, تاکہ جب جنت میں جائے تو کسی کو جو ہے کسی کے خلاف غل, کینہ, کپٹ, بغض, عداوت, حسد, دشمنی کچھ نہیں رہے. تو یہاں سب کا قصاص ہوگا. وَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ. سبحان اللہ. کہتے ہیں جب ان کا دل پاک ہو جائے گا, ان کے دل سے ساری برائیاں نکل جائیں گی اور صاف ہو جائے گا دل, سب گناہوں سے انسان صاف ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. اذن لہم فی دخول الجنہ, ان لوگوں کو اجازت دی جائے گی جنت کے دخول میں, جنت جانے کی اجازت دی جائے گی. گناہوں سے پاک ہو کر کے, دل کو پاک کر کے اب وہ لوگ جو ہے جنت جا رہے ہیں. وَأَوَّلُ مَن يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں پہلے شخص جو کیا ہے جنت کے دروازہ کو کھولیں گے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سب سے پہلے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آواز آئے گی کون؟ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں بِكَ أُمِرْتُ أَلَّا أَفْتَحَ قَبْلَكَ, ہم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو جنت میں جائے. اور کہتے ہیں وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ من الامم امته صلی اللہ علیہ وسلم, اور امتوں میں سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں جائیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں کہ نحن اول من يدخل الجنہ, کہ ہم لوگ پہلے ہوں گے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتنی فضیلت دی ہے. کہتے ہیں نحن اول من يدخل الجنہ, ہم لوگ پہلے ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. اور دوسرے حدیث میں کہتے ہیں نحن الاخرون, ہم سب سے آخر میں آئے. لیکن کہتے ہیں الاولون, یا کیا ہے السابقون یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے زیادہ سبقت کرنے والے ہم لوگ ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کتنی فضیلت اس امت کو دی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے کیا ہے کتنے بد نصیب لوگ ہیں وہ لوگ جو کیا ہے اس فضیلت کو سمجھتے نہیں ہیں. تو جب جنت میں جائیں گے تو جنت کا دارو کا ہوگا, ان کو کہیں گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, کیا ہے تمہارے اوپر سلامتی ہو, اچھے سے رہو اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ, کبھی اس سے نکلنا نہیں ہے. سبحان اللہ. سلام قولا من رب الرحیم, سلامتی سے رہو, یہ تمہارا رب کا قول ہے. جنت میں ایک مومن داخل ہو جائے گا. یہی انشاءاللہ رکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنا. رب ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کی, اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے صحابی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رکھ. رب ہمارے اعمال کی اصلاح فرما, رب ہمارے اہل و عیال کے اعمال کی اصلاح فرما, رب ہماری مغفرت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, رب ہمارے اعمال کو قبول فرما, رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو معاف فرما, رب ہمارے نیکیوں کو قبول فرما, رب جنت الفردوس کا مستحق بنا, جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, واستغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.